ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور موضوعات کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اب تو آپ لوگوں کے جو ہم کمنٹس دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، آپ لوگ بے انتہا اس کو پسند کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی محنت اور آپ کی پذیرائی یقینی طور پر سب چیزیں مل کر کے پروگرام کو کامیاب بناتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مقبول ترین پروگرام ہے۔ تو آج بھی اسی طرح کا ایک موضوع منتخب کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے، جس کا نام ہے دل ہی تو ہے۔ کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحبہ سے جان لیتے ہیں۔ جی عارف صاحب، دل ہی تو ہے، ایک مٹھی برابر عضو ہے انسان کے جسم میں، لیکن تمام تر جذبات و احساسات کا مرکز و محور ہے۔ زندگی کے تمام، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام رنگ، تمام جذبات، تمام حسیات، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ، اس کا مصدر یہی ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ کہتے ہیں حکومت دماغ کی ہے، لیکن آپ دیکھیے تو بباطن حکومت دل کی ہے۔ ازل سے عشق اور عقل ان دونوں میں آویزش رہی ہے، اور عشق اس وجہ سے عقل سے ہمیشہ جو ہے وہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے یا اس کے خلاف کمر بستہ رہتا ہے، کیونکہ عشق کا منبع اور سرچشمہ دل ہے۔ اسی دل میں خدا قیام پذیر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، کعبے کو ڈھائیے بت خانہ توڑیے، جس طرح کا ایک شعر ہے، دل کو نہ توڑیے کہ یہ خدا کا مقام ہے۔ دل میں خدا رہتا ہے، دل میں محبت رہتی ہے۔ محبت کبھی بھی دماغ میں نہیں رہتی، دماغ میں سوچ رہتی ہے، ارادے رہتے ہیں، فکر رہتی ہے، خیال رہتے ہیں، لیکن عشق، محبت، جذبات، یہ سب اسی دل میں پنپتے ہیں اور یہیں پروان چڑھتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ دل کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا نظر آتا ہے۔ بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ بھی بالآخر دل کی مان لینے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ٹاپک کو منتخب کرتے وقت، قطع کلامی کے لیے معذرت، اس ٹاپک کو منتخب کرتے وقت ناظرین ایک کالر کی بات یاد آ گئی۔ ایک ماں نے سوال کیا ہمارے لائیو شو میں کہ میری بیٹی 8th کلاس میں پڑھتی ہے، ایک ہی بچی ہے میری، لیکن وہ بہت خاموش رہنے لگی ہے، چپ رہتی ہے، اب تو اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیا وہ شروع سے ہی اس طرح کے مزاج کی یا اس طبیعت کی ہے یا حال میں ایسا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، ہم نے اس کا ایڈمیشن ابھی جس اسکول میں کروایا ہے وہاں وہ واحد مسلم لڑکی ہے، کلاس میں اپنی واحد مسلم لڑکی ہے، اور وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی سہیلی نہیں، کوئی ہمدم اور کوئی ہمراز نہیں، یہاں تک کہ وہ ٹفن بھی لنچ ریسس میں، لنچ بریک میں، وہ اپنا ٹفن بھی اکیلے خود کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کھاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ اس نے دوست بنانے کی کوشش نہیں کی؟ اس سوال کا جواب نہیں تھا ان کے پاس، شاید وہ کچھ کہہ نہیں پائیں، یا شاید انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا نہیں کہ تم نے دوست بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ بچے جو اس طرح دھیرے دھیرے تنہائی پسند ہوتے جاتے ہیں، آئسولیشن کا شکار ہوتے جاتے ہیں، وہ کہیں ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈپریشن کا شکار یہ بچی ہے کہ اب اس نے ماں سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، اور کئی دن ہو گئے وہ اسکول نہیں جا رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ اسکول بھی چینج نہ کر پا رہی ہوں، کیونکہ ایڈمیشنز اتنے آسانی سے نہیں ملتے اچھے اسکولوں میں۔ اب اس بچی کو بچانا بھی ضروری ہے، اس کی نفسیات کو بچانا یا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلرز کی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے، لائف کوچ کی ضرورت اسی لیے پڑنے لگی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کچھ اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے، وہ دل کی دل میں رکھتا ہے۔
دل کے دروازے کھولیے، دل کی کھڑکیاں کھولیے، دل کی بات کہیے. بچے ماں باپ سے نہیں کہتے، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں سے پوچھیں. تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب دیکھیے، جگہ تو بنانی پڑتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ پانی میں یہ خوبی ہے کہ اس کو جس برتن میں ڈالا جاتا ہے یہ اسی کی شکل دھار لیتا ہے. جی پانی میں خوبی یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس کا راستہ چٹان روک لیتے ہیں تو پانی رکتا نہیں ہے، تو اپنا راستہ اپنا بنا لیتا ہے، دوسرا راستہ کوئی اختیار اس کا بہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. باریک ترین شگاف بھی ہے تو وہ وہاں سے بہہ نکلے گا. تو انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنا راستہ خود بنانا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تنہا چلتے ہیں وہ بڑے بڑے وہ اچیورز ہوتے ہیں، کہ وہ بھیڑ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ تنہا چلے جاتے ہیں. لیکن زندگی انسان تنہا نہیں گزارتا ہے، نہ گزار سکتا ہے. انسان حقیقت بات ہے. سماجی مخلوق ہے، اسے سوشل اینیمل اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ سماجی مخلوق ہے. تنہا تو وہ کہیں بھی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالجز ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ بچپن کو دیکھیے، ہم بھی اگر ماضی کا دریچہ کھولیں تو سب سے خوبصورت ترین یادیں بچپن کی ہوتی ہیں، اور بچپن میں بھی وہ جو اسکول کے زمانے کی ہوں گی. ہاں کیا بات ہے. اسکول کا زمانہ تو سب سے خوبصورت اور گولڈن پیریڈ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، بشرطے کہ مار نہ کھائی ہو. ہم نے تو نہیں کھائی، اس لیے ہمیں تو اپنا زمانہ بہت اچھا لگتا ہے. تو محبوب تھے اساتذہ کے، منظور نظر تھے. کلاس میں اگر پوزیشن ہولڈر ہے انسان تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے. اب وہ دوست ساتھیوں کا بھی چہیتا ہوتا ہے، اور جس طرف دیکھو تو بھائی واہ 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 واہ. تو اور کیا چاہیے. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ بچی جو آئسولیشن کا شکار ہے، تو کہیں نہ کہیں ماں کا رول اسی لیے اہم ہوتا ہے کہ ماں کو بیک وقت صرف ماں کا رول پلے نہیں کرنا ہے، ماں کا کردار ادا نہیں کرنا ہے. وہ ماں بھی ہے، وہ مربی بھی ہے، وہ اتالیق بھی ہے، اور وہ دوست بھی ہے. جی جی. آج کے دور میں ماں باپ نے بچوں سے دوستیاں چھوڑ دی ہیں، تو دوست بننا بہت ضروری ہے. ماں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا وقت، صرف ان کو نہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں، تمام ماؤں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا وقت روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے ساتھ ضرور گزاریں. دن بھر کی ایکٹیویٹیز دریافت کریں. اس سے ان کو کئی باتوں کا پتہ چلے گا، اس ماحول کا جہاں وہ صبح صبح خدا حافظ کہہ کے اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں، روانہ کرتی ہیں. دن بھر وہاں وہ کس ماحول میں جی رہے ہیں، وہ ماحول بچوں کے ذہنوں کو کس طرح متاثر کر رہا ہے. وہاں رہنے اور ان کے صحبت کے نتیجے میں بچوں کے اندر کون سی ویلیوز پنپ رہی ہیں، بچوں کا اخلاق، بچوں کا کردار کس نہج پر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ماں کو ایک طرح سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ڈیٹیکٹیو ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے، سناؤ سارے دن کی روداد. نہیں، سارے دن کی روداد اس طرح نہیں پوچھی جاتی ہے. بچہ کہے گا اچھا کچھ نہیں ہوا تھا. ارے بڑی جاسوسی کرنی پڑتی ہے، دوست بن کر دل کو کریدنا پڑتا ہے، دل سے وہ باتیں نکلوانی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد بہت ٹھنڈے مزاج سے اگر کوئی بات غلط ہے بھی، کوئی بات بچہ غلط نہج پر جا رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، تو بھی بہت سوچ سمجھ اور ہوشیاری کے ساتھ ماں کو ایک رہبر اور ایک رہنما بننا پڑتا ہے. اور یہ بڑی خاموشی سے ان انجانی سی رستوں پر، ان غلط راستوں پر، اس غلط ڈگر سے بچے کو دھیرے دھیرے بیک کرنا پڑتا ہے، واپس لانا پڑتا ہے، اور صحیح راستے پر بہت دور تک. کیونکہ واپسی کا سفر آسان نہیں ہوتا. تو کسی کو غلط راستے سے صحیح راستے کی جانب لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے کچھ دیر تو ہاتھ تھامنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور غیر محسوس طریقے سے ہاتھ تھامنا پڑتا ہے. ایک دوست بن کر دل کھولنا پڑتا ہے، دل دینا پڑتا ہے. اب وہ بچی جو کلاس میں اکیلے ہے، تنہا ہے، اب ماں کو اسے اس کلاس میں سب کا محبوب بنانے کے لیے، چلے محبوب نہیں بھی بناتے، قابل قبول بنانے کے لیے یا اپنی صف میں شامل کرنے کے لیے
اپنی ہمراہی یا اپنی دوستی میں شامل کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں یہ ہنر؟ نہیں جانتے. نہیں جانتے. صحیح بات ہے اس کے بارے میں. یقینی طور پر جیسا آپ کریں ماں کا رول اس میں، اور بچہ جو ہے جو ماں کی تربیت میں، بچے کی تربیت میں ماں باپ کا رول اور استاد کا رول، ان کا اہم رول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور جہاں تک ماں کے رول کی بات ہے، بچہ اسکول 6 گھنٹے 8 گھنٹے رہتا ہے، باقی ماں کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کے رویے ہیں، جو تمام تر چیزیں وہ سیکھتا ہے. جیسا آپ نے شروع میں بات کی دل کی بات کی، تو دل کو کسی کو توڑنے کے بہتر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ مجھے کوئی آدمی بیت اللہ کو گرا دے وہ قبول ہے، لیکن کسی کا دل نہ توڑے وہ مجھے قبول نہیں ہے. لیکن اس موجودہ دور کے اندر جو آج صاحب آپ نے کہا کہ وہ تمام بچی ان کے بیچ اکیلی ہے، تنہا ہے. آپ نے بچپن گزارا، میں نے بھی اسکولوں کے اندر دیکھا، ہم نے ہمارے اسکول میں تو کبھی تفریق تھی ہی نہیں، اس طرح کی چیزیں، اور تمام تر بچے تھے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آج جو ایک آئسولیشن کا ہم شکار ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر خالی ایک مسلم بچی کی بات نہیں ہے، اور بھی دیگر جو مذاہب کے بچے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کاسٹ سسٹم اس کے اندر آپ ہو یہ گئے. دیکھیے آج کل مسلک ہے، مشرب ہے، خود مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو وقت کا ایک جو دریا تھا اس کے اندر، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس دریا کے اندر یہ سیاہی کون گھول رہا ہے؟ کس نے گھولی ہے سیاہی؟ ذاتی مفادات نے، اقتدار نے، تسلط نے، کم ظرفی نے، کم نظری نے، غیر رواداری نے. پہلے لوگوں کے دل بڑے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں نے تو افسانوں میں پڑھا ہے، میں نے گاؤں دیہات نہیں دیکھے، لیکن کتابوں میں پڑھا ہے، یا میری والدہ بتاتی ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں کے ایک شخص کا مہمان پورے محلے کا مہمان ہوتا تھا، پورے گاؤں کا مہمان ہوتا تھا. اگر گاؤں میں کسی ایک کی بیٹی کی شادی ہے تو پورے گاؤں والے، پوری برادری، تمام گاؤں کے لوگ یوں جٹے ہوتے تھے جیسے ان کی بیٹی کی شادی ہے. اب تو وہ فضا نہیں رہی، اب ہر طرف نفسی نفسی ہے. اب آپ یہ دیکھیے خون کی سفیدی کا یہ عالم ہے کہ آج کل تو بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے. اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ خاندان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تو ہم سماج کی بات کیا کریں. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ یہ سیاہی یا یہ آلودگی کیوں، تو اس میں جب ذاتی منفعت آ جاتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول آ جاتا ہے. جی جی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو راج کرو. تو پھوٹ ڈالو راج کرو، اور جب اندر تک کچھ باتیں پیوست کر دی جاتی ہیں، گھول کر پلا دی جاتی ہیں، تو پھر کیا بچے کیا بڑے. ہم کسی بھی، ہمارا مقصد کسی مذہب کی بات کرنا نہیں ہے، کسی مسلک کی بات کرنا نہیں، ہم عوام الناس کی بات کر رہے ہیں. اور خود مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں حضرت بلال کو حضرت ابو ذر غفاری نے کالی ماں کے بیٹے کہہ دیا تھا نا. جی، پھر کیا ہوا تھا؟ صحیح بات ہے. وہ روتے ہوئے پہنچ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے کالی ماں کے بیٹے کہہ دیا مجھے فلاں صحابی نے. جب تک انہوں نے اعتذار نہیں کیا، حضرت بلال نے اپنا حق نہیں لیا، معاف کر دیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے. تو کسی بھی وجہ سے یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے نا، اس نے لوگوں کے دل تنگ کر دیے ہیں. نظریاتی سطح پر لوگ اس اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں. منافرت اس حد تک نظر آتی ہے آپ کو کہ اب وہ اتحاد، وہ یکجہتی جس نے ہمارے ملک کو دنیا کے نقشے پر ایک امتیازی شناخت دی تھی، ایک امتیازی نشان دیا تھا، وہ کہیں کہیں دھندلی پڑتی جا رہی ہے. وہ دھندلی پڑتی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایک ایسے گلدستے کی تھی کہ جس میں ہر رنگ کے، ہر روپ کے اور ہر خوشبو اور مہک کے پھول تھے. لیکن کیا گلدستہ ایک ہی رنگ کے پھول، ایک ہی طرح کے پھول سے بن سکتا ہے؟ وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جب تک کہ اس میں سترنگی دھنک نہیں ہوگی، جب تک اس میں سارے رنگ کے پھول نہیں ہوں گے، مختلف خوشبوئیں بکھیرنے والے. ایک باغ کی خوبصورتی صرف ایک طرح کے پھولوں سے نہیں ہوتی. صرف گلاب کا باغ ہو تو کیا وہ کوئی امتیازی وصف رکھتا ہے؟ اگر اس میں گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، موتیا بھی ہے، نرگس بھی ہے، اور بھی جتنے پھول ہو سکتے ہیں، لالا بھی ہے، جتنے پھول ہو سکتے ہیں ان سب کے نام آپ لے لیجئے، تو وہ تبھی تو اس میں کچھ انفرادیت ہوگی، رنگا رنگی کا تبھی تو آئے گی. وحدت میں کثرت
اور کثرت میں وحدت، بے شک یہ ہمارے ملک کی امتیازی پہچان اور شناخت ہے. جی اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احیاء کی ضرورت ہے. اور اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کو مسموم کون کر رہا ہے. دیکھیے مذہب تمام اچھے ہیں، سب حق کی بات کرتے ہیں، ان کا سرچشمہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی، اس پر مبنی ہے سب. سچائی پر مبنی ہے، اور سب کا مالک ایک ہے. جی جی بے شک. سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا، پالن ہار، اس پر عقیدہ ہے سب کا کہ وہ ایک ہے. تعلیمات سب کی سچی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کو پیشکش اس کی جداگانہ ہو سکتی ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم تقریباً حق پر مبنی ہے، جی سچائی پر ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی پر ہے، ایثار پر ہے، قربانی پر ہے، نیکی پر ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس کی پریکٹس کریں مذہب کی، تو یہ اپنے گھر میں ہو. اور ویلیوز، ان سے ہم نے جو نتیجہ نکالا، ان سے جو رس نچوڑا، ان عبادات کا جو نچوڑ ہے، وہ ہمارے رویے، ہمارے عمل کے ذریعے، ہمارے بیہیویئر کے ذریعے دوسروں تک پہنچنا چاہیے، وہ اس سے متاثر ہو، وہ اس سے متاثر ہوں، اور یہ سب مل کر کے ہمارے ملک کی بنیاد کو مضبوط کریں. تو ماں کو یہ چاہیے، یا تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ دل ہی تو ہے، دل کو جیتنے کے گنے چنے طریقے ہیں. دل کے دروازے محبت سے کھلتے ہیں، مسکراہٹ سے کھلتے ہیں، ایثار سے کھلتے ہیں، قربانی سے کھلتے ہیں، خیر خواہی سے کھلتے ہیں، دوسروں کی فلاح و بہبود سے کھلتے ہیں، بھلائی سے کھلتے ہیں. آج مدر ٹیریسا، ان کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے، یا کوئی ہم کہتے ہیں کوئی خلا نور تو تھی نہیں، سمندر کی تہیں تو انہوں نے بھی نہیں کھنگالی، چاند ستاروں پر کمند انہوں نے بھی نہیں ڈالی، جی پہاڑ پر جھنڈے انہوں نے نہیں لہرائے، لیکن انہوں نے دلوں کو وہ فتح کیا ہے، انہوں نے دلوں کو تسخیر کیا اپنی خدمت کے ذریعے. کوڑیوں کی مدد کرنا کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے سماج ان پر ایک نظر ڈالنا بھی شاید ناگوار سا محسوس کرتی ہے. اللہ کے بندے ہیں وہ بھی، اپنے ہاتھوں سے ان کے بہتے ہوئے زخموں کو صاف کرنا، پیپ کو صاف کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، دیکھ بھال کرنا. وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو دلوں کو فتح کرنا، دلوں کو تسخیر کرنا، انبیاء سے لے کر کے اولیاء کرام کی زندگی، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی یہ گیا تھا، سکھایا تھا ہمیں بھی یہ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین کہا گیا تھا. ہم نے بھی اپنے دل کو اتنا تنگ کر لیا، دوسروں کے سامنے ہم اپنے آپ کو مظلوم نظر آتے پیش کرتے ہیں. ہم نے اپنے دل کو اتنا تنگ کر لیا، ہم سوچتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، جنت کے حقدار ہو گئے. لیکن یہ سوال میرے دل میں کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ جو میرے سامنے ہے، میں اس کو اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے دعوت بھی دوں، اور یہ اس سے، جیسے بھی آپ نے کہا نا، اس سے عمل سے آپ کو پہچانے اور آپ کو پسند کرے. وہ اکیلی لڑکی اس جگہ پر جہاں وہ آئسولیشن کا شکار ہے، وہ آنکھوں کا تارا بھی بن سکتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ اپنے عمل سے، جیسے ہم یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں مسلمان گھرانے پیدا ہو گیا، میں جنت کا حقدار ہو گیا، سامنے والا دوست، اس کا سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم نے جنت کا پروانہ لکھ لیا ہے کلمہ پڑھ کے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. 5 وقتہ نماز پڑھ لی، جنت کے حقدار ہو گئے. رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، جنت ہماری ہے. تو ہم نے مذہب کو اپنی زندگی میں ویلیوز کے روپ میں، جیسے آپ نے کہا نا، رویے کی صورت میں نہیں ظاہر کیا. رویے ہمارے آج بھی وہی ہیں. اب ہم اس بچی کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. وہ تو بچی بہت معصوم ہے، وہ تو ماں کا رول ہے نا، اس کو سکھائے جا کے خوش ہو کر کے سب سے بات کرے. آپ یہ دیکھیے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے برادران وطن اپنے کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتے. بہت سے لوگ، ایک خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لیں گے، ریگولر کالر ہیں، اور ان کے 3 سوال ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں مچھلی وغیرہ نہیں بنا پاؤں گی وہاں، تو وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں وہاں. تو پھر ہم نے ان سے یہی تاکیداً کہا تھا کہ دیکھیے وہاں جانے کے بعد آپ اس چیز کا سختی سے خیال رکھیے گا کہ یہ چیزیں جو وہ کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتے، اگر آپ بنائیں تو بہت خاموشی سے بنائیں، ورنہ نہ بنائیں. جس چیز سے، جس عمل سے دوسروں کی دل شکنی ہو، وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ اپنے رہنے کی جگہ کوئی ایسی منتخب کیجئے جہاں اس طرح کی کوئی حدود و قیود نہیں ہو، اور اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو دل نہ ٹوٹے کسی کا، کسی کی دل شکنی نہیں ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. تو دلوں کو جیتنے کے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جس میں ایک تحفہ، تحادو تحابو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب بچیاں، میں نے دیکھا ہے بہت سی بچیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ چاکلیٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام لوگوں کو دے رہی ہیں.
اب ایک اتنے سے چاکلیٹ میں اتنی سی مٹھاس میں کیا تاثیر ہوتی ہے کہ اگلی جو ہے یا اگلا جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. وہ دوست بن جاتا ہے. تو دلوں کو جیتنے کا ہنر ہے. بہت سے طریقے ہوتے ہیں. ساتھ میں جگہ اپنی کسی دوست کے اپنی سہیلی کے لیے ساتھ میں جگہ خالی کر دی, اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. اس کے پاس قلم نہیں ہے, اس کے پاس پین نہیں ہے, کسی چیز کی اس کو ضرورت ہے, دے دیا. اسے پڑھائی میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی لیسن سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی ہیلپ کر دی. تو جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے دوسرا ہماری طرف نہیں آئے گا. تو آئسولیشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. قدم آگے بڑھانا ہوگا, قدم آگے بڑھانا ہوگا. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر, کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو کمال آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کمال کو عملی صورت میں بھی سامنے آنا چاہیے. اچھا, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, اس وقت ماحول ہے, فضا بھی مقدور ہے, اس طرح کی چیز ہے. اس میں جب آپ نے بچی کی بات کہی تو اس میں جو ایک اہم رول ماں باپ کا تو ہے, لیکن ان ویلیوز کو بچوں کے اندر منتقل کرنے کا ایک استاد کا رول جو ہے وہ کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ بہت اہم ہے. سب سے بڑے آبزرور کلاس میں اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی تنہائی کا شکار ہے, وہ اکیلی ہے. اسے مین سٹریم میں باقیوں کے ساتھ لانا استاد کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کہ استاد کتنا بڑا, کہتے ہیں استاد بادشاہ نہیں ہوتا, بادشاہ گر ضرور ہوتا ہے. ایک ٹیچر نے نیا کسی اسکول میں گیا تھا, ایک بچے سے ایک سوال کر دیا, اتفاق سے کلاس کا نکما ترین بچہ تھا. اب وہ کھڑا ہوا اور وہ جسے کہتے ہیں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا ہے, اسے جواب کہاں معلوم تھا. باقی بچے ہنسنے لگے اور یہ بچہ بیچارہ کھسیانہ ہو گیا. اس استاد نے اس وقت اس بچے کو بٹھا دیا, ماحول کو صورتحال کو کنٹرول میں کر لیا, اور جب کلاس ختم ہو گئی اس بچے کو بلایا اپنے پاس. پتہ چلا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کوئی اس کی کیئر کرنے والا نہیں ہے, میلے کچیلے کپڑوں میں ہوتا ہے, پھٹے پرانے جوتے ہیں, پراگندہ بال ہے, اور بہت نکما ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا. تو استاد نے سوچا کہ میں اس کی حالت بدل دیتا ہوں, صرف ظاہری نہیں باطنی بھی. اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا, کل میں جو سوال پوچھوں گا اس کا جواب یہ ہے, کاغذ پہ لکھ لو, اپنی کاپی پہ لکھ لو, اور گھر جا کر خوب اچھی طرح یاد کرنا. کل میں پوچھوں گا, کسی کو بھی اگر نہیں آتا ہوگا تو تم سے ہی پوچھوں گا, یاد رکھنا دوسروں سے نہیں پوچھوں گا, تم سے ہی پوچھوں گا. تو وہ بچہ بیچارہ بڑا خوش ہوا. آپ دیکھیے کہ کوئی بہت دکھی ہوتا ہے, ٹوٹا پھوٹا شکست خوردہ ہوتا ہے, تو اسے پیار کی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہلکا سا, جسے باد نسیم کہتے ہیں, ہوا کا ایک جھونکا, اگر وہ ایک جھونکا بھی اس کملائے ہوئے پھول کو, مرجھائے ہوئے پھول کو چھو کر گزر جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لہلہا اٹھتا ہے. تو استاد کا یہ رویہ اس بچے کو ایک نئی زندگی کا پیغام دیتا ہے. اس کا ننھا سا دل, اس کے دل کی کلی جو ہے وہ ہلکی سی مسکانے لگتی ہے. گھر جاتا ہے, خوب رٹے لگاتا ہے, اور وہ سوال کا جواب اسے یاد ہو جاتا ہے. اگلے دن استاد پھر آتا ہے کلاس میں, بچوں سے سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم بتاؤ, کل تم نے جواب نہیں دیا تھا, دیکھتے ہیں آج تمہیں معلوم ہے کہ نہیں. اس بچے نے فرفر سارا جواب سنا دیا. اب باقی بچے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ پل بھر میں یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. وہ بچہ جو کل نکما تھا اور آج یہ فرفر سنا رہا ہے. بڑے حیران. اور وہ بچہ جو ہے بڑے فخر سے سارے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو استاد نے اسے بڑی شاباشی دی اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. کلاس ختم ہوئی, استاد نے پھر اسے ایک سوال دیا اور کہا کہ اس کا جواب یہ ہے, یاد کر کے آنا. اگلے دن استاد نے پھر پوچھا وہ سوال, اتفاق سے کسی کو نہیں آتا تھا. اس بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اب بچے اور حیران کہ جو ان کی حیرانی تھی, کل سیر تھی آج سبا سیر ہو گئی, کہ اسے کیسے آ گیا, ہمیں نہیں آتا, ہم سارے عاقل جس کو کہتے ہیں سمجھدار. اس بچے نے پھر سارا جواب سنا دیا. اب اس بچے کے اندر محنت کرنے کی تڑپ, لگن اور جذبہ پیدا ہوا, اور وہ خوب محنت سے پڑھنے بھی لگا اور اس کا حلیہ بھی سنورنے لگا. کہتے ہیں نا جب انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, اعتماد آتا ہے, تو پھر اس کے اندر کی نہیں, دل کی نہیں, باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. پھر وہ دن آتا ہے کہ جب وہ بچہ پوزیشن لیتا ہے,
اور اس دن وہ استاد یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میری محنت کا حق مل گیا. تو کسی کی زندگی کو سنوارنا یہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور دل کا عالم تو یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ مقلب القلوب ہے، وہ جب چاہے جس کے دل میں چاہے نفرت کو ہٹا دے، محبت کو بسا دے. جی. تو ناظرین، دلی تو ہے یقینی طور پر استاد ماں کا، ان 2 شخصیات کا ہماری زندگی میں اہم رول ہوتا ہے، اور ساری زندگی ہماری جو ہے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یا انہی کے کچھ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. اگر کہیں کچھ ایسا ہے یا شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کیجئے. کہیں اگر آپ کو فضا جو ہے خراب دکھائی دے رہی ہے اس طرح کی، یا کہیں لگ رہا وقت کے اندر یہ لوگ آتے ہیں اس طرح کے لوگ اور یہ جھونکے ہماری زندگی میں اچھے برے آتے رہتے ہیں، تو یہ وقت ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا یقینی طور پر، اور پھر اچھا وقت لوٹ کر کے آئے گا. عوام الناس سے ہمارا یہی، تمام تر جتنے بھی ہمارے ناظرین ان سے یہی ہماری التجا ہے کہ اپنی زندگی پازیٹیو سوچیں، مظلوم بننے کی بجائے اس کا حل سوچیں اور اپنے عمل سے دعوت دیجیے. تو یقینی طور پر ایک بہترین زندگی آپ بھی گزاریں گے، اور جو آپ کے اطراف کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے کو دیکھ کر کے ایک اچھی ہی زندگی گزاریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.